بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور ایمانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دنائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش نے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرم اور قسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بلائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش و بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنج بنا لیا جائے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا عز و جل کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔
سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجہ میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہونا تھا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 تا 97 میں لکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی؟ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ اس بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ قوم عمالقہ کی عمارت، اس کے بعد قبیلہ جرم نے اس کی عمارت بنائی۔ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر، اور 8ویں نمبر پر قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا، اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، دوسرے نمبر پر زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرت ملائکہ اور آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی تعمیر، یہ ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ یہ حاشیہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 باب فضل مکہ پر لکھا ہوا ہے۔